میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آغا جان نے جب امن خان زادہ کو روحا سے نکاح کرنے کا کہا تو وہ بھی اپنی شرط رکھتا چالاکی سے بولا۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ آغا جان گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے بولے۔ وہ اپنے سر پھرے پوتے کو جانتے تھے، جب تک اس کی بات نہ مانی جاتی تب تک وہ کسی کو چین سے نہیں جینے دیتا تھا۔ رخصتی آج ہی ہوگی۔ اس کے لفظوں پر حویلی کے سب لوگ ساکت ہوئے تھے، اس کی سوتیلی ماں صوفیہ بیگم کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی روحا یہاں رہے اور وہ اس کا جینا حرام کر دیں، اور دوسری طرف کچن میں کھڑی روحا کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ ٹھیک ہے برخوردار، جیسا تم چاہو، ہم شام تک نکاح کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک شام 7 بجے آؤں گا، ابھی مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اپنے حسین اور مغرور چہرے پر سن گلاسز لگاتے ہوئے بنا کسی کے سنے لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ میں کتنی بے مول ہوں سب کے لیے۔ آغا جان تک مجھے جان چھڑوانے کے لیے اپنے سر پھرے پوتے کے پلے باندھ رہے ہیں۔ دروازے کے پیچھے چھپی روحا سسک سسک کر رو دی۔ چپ کر منحوس لڑکی، اٹھ، بند کر اپنا ماتم۔ کھانا کون بنائے گا؟ تیری ماں؟ صوفیہ بیگم اس کی سسکیاں سنتی اندر تک پرسکون ہوئی تھیں۔ پلیز ماما کو کچھ مت بولیں، میں بنا دوں گی، نظر جھکائے روحا نے آہستہ سے کہا اور ہانڈی کی طرف بڑھی۔ اب تو مجھے جواب دے گی؟ ممانی نے چھری گرم کر کے اسے کاندھے پر رکھ دی، جس سے روحا کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن ممانی نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر چیخ دبا دی۔ اگر تم چیخیں تو یہ چھری اس خوبصورت چہرے پر بھی پھیر دوں گی۔ وہ نخوت سے کہتی کچن سے نکل گئی۔ روحا سسکتی رہ گئی تھی۔ امن خان زادہ اپنے گارڈز کے ساتھ مال میں داخل ہوا تو وہاں موجود ہر لڑکی آہیں بھرتی رہ گئی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس کف کوہنی تک فولڈ کیے ہوئے تھے، جس سے اس کی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ جی سر، بتائیں کیا دکھاؤں؟ امن خان زادہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوا تو سیلز مین جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے اس شاپ کا سب سے مہنگا ترین بلکہ اس مال کا سب سے مہنگا برائڈل لہنگا دکھاؤ، لیکن اس کا رنگ گہرا سرخ ہونا چاہیے، ایسا ڈریس ہو کہ پہننے والے سے نظر ایک پل کو نہ ہٹے۔ آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتے امن نے خیالوں میں روحا کا نازک وجود سوچتے کہا۔ چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا، دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ سر آپ یہاں آئیں، یہ دیکھیں، یہ مال کا سب سے مہنگا جوڑا ہے۔ سیلز مین سر ہلاتا اسے دوسری سائڈ لے گیا، جہاں ایک ڈمی کو اپنے مطلب کا ڈریس دیکھ امن خان زادہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی قیمت؟ لہنگے کو دے کر امن خان زادہ نے قیمت پوچھی۔ سرخ فرشی لہنگا، چھوٹی سی چولی کے ساتھ سلیو لیس بازو کام ایسا بہترین کیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں وہیں جم جائیں۔ رقم ادا کر کے امن خان زادہ بیگ اٹھا کر دکان سے نکلا۔ سر یہ مجھے دیں، گارڈ نے آگے آتے کہا۔ نہیں، یہ میں خود اٹھاؤں گا، سنجیدگی سے کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج اس کا نکاح تھا، لیکن پھر بھی وہ نوکروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ چہرے پر آیا پسینہ بار بار پہنچتی روحا بے حال ہو گئی تھی۔ بن گیا کھانا یا ابھی ٹائم ہے؟ جلدی کرو، مہمان آتے ہوں گے۔ صوفیہ بیگم نے ناگواریت سے اسے دیکھتے کہا، جو بڑے سے پتیلے میں قورمہ پکا رہی تھی۔ ممانی میں بہت تھک گئی ہوں، معصوم چہرہ لیے وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، مہارانی کو آرام کرنا ہے؟ ہاں، پھر پوری رات جاگنا بھی تو ہے۔ ممانی کے معنی خیز جملے پر روحا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ چل کھانا بنا، آئی بڑی آرام کرنے والی، نکاح ہے تو کیا ہوا، کیا تجھے سر پہ بٹھاؤں؟ اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لیتے صوفیہ بیگم نے غصے سے کہا اور تن پن کرتی باہر نکل گئیں۔ وہ اپنا سارا کام کرتی نڈھال سے کچن سے نکلی، لیکن ہائے رے قسمت، وہ اندر آتے امن خان زادہ سے بری طرح ٹکراتی نیچے گرنے لگی۔ دیکھ کر چلا کرو، اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر میرا بہت نقصان ہوگا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے امن خان زادہ نے سرد و سخت لہجے میں کہا تھا، جبکہ نظریں اس کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھیں۔ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، لیکن کچھ پل اسے صبر کرنا تھا، جو کہ مشکل لگ رہا تھا۔ روحا امن کو اپنے بہت قریب دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی، اس کا لمس جلا رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نرستی پلکوں کے ساتھ روحا روحانسی ہوتی بولی، یہ کیا حشر کیا ہوا ہے خود کا؟ مس ماریا، پلیز جائیں اور انہیں اچھے سے تیار کر دیں۔ ٹھیک 7 بجے میں دیکھنے آؤں گا آپ نے کس طرح میری بیوی کو تیار کیا ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے امن خان زادہ ماریا کی طرف مڑا۔ وہ ایک بہترین پارلر والی تھی۔ چلیں میم۔ ماریا اس کے کپڑے اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل بند ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اس جنونی شخص کی شدتیں کیسے برداشت کرے گی، وہ تو اس کے قریب آنے سے ہی مرنے والی ہو جاتی تھی۔ امن خان زادہ نیچے کھڑا روحا کی پشت کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل بے قرار ہوتا شدت سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟
امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ شکریہ۔ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، نہیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا تو سر غصہ کریں گے۔ پارلر والی بے بسی سے بولی۔ روحا نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ وہ امن سے ڈر رہی تھی۔ یہ بات وہ سامنے کھڑی لڑکی کو کیسے بتاتی؟ لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفیہ بیگم اپنے ہاتھ میں پرانا جوڑا لیے داخل ہوئیں تو پارلر والی کو دیکھ کر ٹھٹکیں۔ وہ مجھے سر امن خانزادہ نے اپنی بیگم کو تیار کرنے کے لیے بولا ہے۔ وہ مسکراتی بولی۔ تمہارے اتنے اچھے دن بھی آ گئے، چلو کر لو ایک دن میں سارے مزے، یہ جوڑا اسے پہنا دینا۔ پارلر والی نے ان کے لہجے پر گہری سانس بھری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کس قدر ظلم ہوتے ہیں اس پر۔ سوری میم، سر یہ جوڑا دے کر گئے ہیں اور سختی سے تاکید کی ہے کہ یہ ہی پہنیں گی میم۔ اتنی خوبصورت لہنگے کو دیکھ کر صوفیہ بیگم دانت پیستی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد روحا کو پوری طرح تیار کر کے نیچے لایا گیا۔ امن خان زیادہ سانس روکے اس نازک سے پری کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا، بس ہونٹ دکھ رہے تھے جو امن خان زیادہ کی آنکھوں میں سرخی بڑھا گئے تھے۔ نکاح شروع ہوا تو ادھر روحا کا دل حلق میں آنے لگا، آنسو بے اختیار گالوں پر بہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کر رہی تھی، دل بند ہو رہا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے کچھ ہی فاصلے پر امن خان زیادہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی اور امن کو قبول کیا، لیکن جب امن کی باری آئی تو اس نے ایک منٹ نہیں لگایا اور روحا کے تمام حقوق اپنے نام کر لیے۔ مبارک ہو لڑکی، یہ مت سمجھنا اب تم سکون سے رہو گی، میرا بیٹا تمہارا جینا حرام کر دے گا، دیکھنا آج رات ایسی سزا ملے گی تمہیں کہ یاد رکھو گی۔ صوفیہ بیگم مسکرا کر اسے کان میں جھکی جانے سے کیا بول رہی تھیں۔ روحا نے خوف سے کچھ فاصلے پر موجود امن خان زادہ کو دیکھا، وہ سانس روک گئی تھی۔ ایک منٹ، مجھے فضول سی رسمیں نہیں کرنی، چلیں بیگم۔ نکاح کے بعد سب کا اپنا اپنا شوشہ تھا، یہ رسم کریں یہ رسم کریں، لیکن امن خان زادہ نے ان کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ سب اس سر پھرے کو جانتے تھے کہ وہ ضد میں آیا کسی کی نہیں سنتا، تبھی بنا کوئی سوال کیے سب نے اسے جانے دیا۔ روح کی کلائی اپنی سخت گرفت میں تھامے امن خان زادہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہی بات روح کا خون جما گئی تھی۔ وہ سہمتی ہوئی آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ سب جانتے بوجھتے اپنے سر پھرے پوتے امن خان زادہ کا نکاح اس سے زبردستی کروا دیا۔ وہ یتیم پہلے مامی کے رحم و کرم پر ان کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی، اب ان کے بیٹے کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ رخصتی صرف اس کا جینا حرام کرنے کے لیے کروا رہا ہے، کیونکہ ایک دن پہلے امن خان زادہ اس کے پاس آیا تھا تاکہ وہ منع کر دے، لیکن وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا جو تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ نکلو باہر لڑکی، امن خان زادہ نے سپاٹ لہجے میں کہتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ کم سنتی ہو کیا؟ اسے ایسے ہی ساکت بیٹھا دیکھ کر امن نے دانت پیس کر کہا، ساتھ اس کی کلائی سے پکڑ کر باہر کھینچا اور ایسے ہی اسے گھسیٹتا ہوا کمرے تک لے آیا اور جاتے ہی اسے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو روحا بی بی؟ آج کی رات تو بہت ہی حسین ہے، چلو تمہیں جنونی قربت سے روشناس کراتا ہوں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے امن خان زادہ بے باکی سے کہتا روحا کی طرف بڑھا، یہ لہنگا تو تمہارے لیے ہی بنا ہے، مجھے نہیں لگا تھا تم پر اس قدر خوبصورت لگے گا۔ ہاتھ سختی سے اس کی کمر پر پھیرتا، اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا، وہ معصوم اپنے حواس کھوتی، اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی۔ روحا، روحا! اس کے بے ہوش وجود کو جھنجھوڑتے امن خان زادہ نے پریشانی سے پکارا۔ بمشکل غصہ ضبط کرتے امن نے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ معصوم نین نقش والی پیاری سی روحا امن خان زادہ کی سانسیں گہری کر گئی تھی، چہرے سے نظریں بھٹکتی گردن تک گئیں، جہاں سیاہ دل آب و تاب سے چمکتا امن کے گلے میں کانٹے چبھا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ نظریں کمر تک گئیں، آنکھوں کی سرخی مزید تیز ہوئی تھی۔ تمہارا ہوش ربا سراپا مجھے اپیل کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں، لیکن امن خان زادہ چیٹنگ نہیں کرتا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے امن نے بے حد نرم لہجے میں کہتے اپنے عنابی لب شدت سے اسی گردن پر موجود تل پر رکھے۔ لمس سرکتا کندھوں تک آیا، لیکن اس کے کندھے پر جلنے کا نشان دیکھ کر امن کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ مٹھیاں بھیجتے اس نے دوسرے کندھے پر دیکھا، وہاں بھی وہی نشان تھا۔ چوری اٹھا کر دیکھا تو کمر اور پیٹ کا بھی وہی حال تھا۔ کس نے کیا میری معصوم بیوی کے ساتھ ایسا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ روحا کو دیکھ کر یہ تو سمجھ گیا تھا وہ معصوم ہے، بہت معصوم۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا صوفے پر بیٹھا، آنکھوں میں جنون کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد روحا نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں، بھاری سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چھت کو گھورنے لگی۔
امن خان زیادہ دیکھ چکا تھا اس کی بیگم اٹھ گئی ہیں، لیکن دور بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ یا اللہ پلیز یہ خواب ہو، نہیں تو میں انہیں دیکھ کر ایسے ہی بے ہوش ہوتی رہوں گی۔ نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی وہ بڑبڑا رہی تھی، لیکن یہ بڑبڑاہٹ امن خان زیادہ تک نہیں پہنچی۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھتا مسکرایا۔ آنکھیں بند کیے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جب کھولی تو امن خان زیادہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا گہری نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ مجھ سے کیسی پردے دار یار۔ صوفے سے اٹھ کر روحا کے بہت قریب بیٹھتے امن نے لب اس کے گال پر رکھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امن کی پرفیوم کی خوشبو روحا کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ پیار، جب اتنی خوبصورت بیوی ہو تو پیار تو آئے گا نا۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا، اگر جھوٹ بولا تو تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ لہجہ نرم سے سخت کب ہوا روحا سمجھ نہیں پائی۔ اس کے ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کرتی وہ لرزتی سرخ ہوئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، مزاحمت کرتے روحا نے اس کی خطرناک گرفت سے نکلنا چاہا۔ یہ نشان کیسے پڑے؟ کس نے کیا یہ؟ وہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا، لیکن یہ پہلی عورت تھی جس کے قریب آتے دل بے چین ہونے لگتا تھا۔ وہ صوفیہ بیگم کا نام لینا تھا، لیکن وہ کیسے لیتی؟ اگر امن خان زادہ کو برا لگا تو؟ اگر اب ایک بار بھی یہ وہ کیا تو سانسیں روک دوں گا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر جھٹکے سے کھینچا، جس سے روحا کی پیشانی امن کے ہونٹوں پہ جا لگی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سرخ پڑتے روحا نے آنکھیں سختی سے بند کی، لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ امن نے آنکھیں بند کر کے روحا کا لمس محسوس کیا۔ اگر جان بوجھ کر ہوا بھی ہے تو بھی میں تمہارا ہوں، مدہوش لہجے میں کہتے ہوئے امن نے شدت سے پیشانی پر لب رکھے۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، کپکپاتے لہجے میں کہتے روحا نے دور ہو کر ایک نظر امن کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، شرعی لہجے میں کہتے امن روحا کو لیے بیڈ پر گرا۔ ڈر لگتا ہے؟ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے روحا روحان سی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ گرفت مزید سخت کرتے امن خان زادہ نے روحا کو خود میں بھیجا تو روحا کی بس ہوئی تھی۔ وہ امن کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سہمی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس کمر پر سرکتے محسوس کر اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بولو، روحا کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے امن نے دھاڑ کر کہا۔ ممانی نے جلایا آج صبح۔ وہ مشکل سانس لیتے روحا سے سک کر بولی۔ آنکھوں سے شبنم کے قطرے گرتے امن کے گالوں پر پڑ رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے امن تھم سا گیا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے روحا کی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ چھوٹی سی آنکھوں میں تیرتی نمی، سرخ پڑتی نگاہوں میں خوف۔ امن کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ ممانی؟ فی الحال وہ خود کو کوئی بھی گستاخی کرنے سے روک رہا تھا، کیونکہ ابھی ضروری تھا روحا سے یہ پوچھنا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی۔ آپ کی ماما۔ نظر اٹھا کر امن کو دیکھتے روحا نے اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، کن پٹی کی رگیں پھول کر ابھر آئی تھیں۔ نہیں، میں… وہ گھبراتی دور ہوئی، لیکن امن خان زادہ نے پھر سے کلائی پکڑتے جھٹکے سے کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی امن کے پہلو میں گری۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ اب کی بار وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے نرم لہجے پر روحا نے روتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور وہ سب بتا دیا جو آج تک ممانی اس کے ساتھ کرتی آئی تھیں۔ امن نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اتنا ظلم ہوتا رہا اس معصوم کے ساتھ۔ آج کے بعد جب بھی وہ تمہیں کچھ کہیں مجھے بتانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شوہر سے سب ڈرتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس بات کا حساب تو میں الگ سے لوں گا ان سے۔ شدت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے امن نے اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ جب تک روحا سوئی نہیں تب تک امن اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ وہ تو اس کا جینا حرام کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ ان کا جینا حرام کرنے والا تھا جس نے روحا کو تکلیف دی تھی۔ جب روحا سو گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ میں پرانی فوٹیج دیکھنے لگا۔ نہ کریں ممانی، پلیز، درد ہو رہا ہے۔ ممانی روحا کی کمر پر گرم تپتا کوئلہ رکھتی ہنس رہی تھی، اور وہیں روحا درد سے تڑپ رہی تھی۔ تو اسی لائق ہے منوس۔ امن خان زادہ نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ میری بیوی کو جو تکلیف آپ نے دی ہے وہ سود سمیت واپس کروں گا آپ کو۔ اسکرین کو گھورتے امن خان زادہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی اور آنکھوں میں چمک۔ آنکھیں مسلتے روحا غائب دماغی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ سب یاد آنے پر امن خان زادہ کا نرم لہجہ بھی یاد آیا تھا۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں امن۔ گال پر ہاتھ رکھتے روحا شرما کر بولی۔ تو پہلے کیا برا تھا؟ اسٹڈی روم سے نکلتے امن نے آئیبرو چڑھاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، پہلے آپ تھوڑے سر پھرے۔ ہاتھ نچا کر بولتی روحا لب سختی سے دبا گئی۔ سر پھرا؟ میری آگے کسی کی زبان نہیں چلتی، لوگوں پر روب چلتا ہے میرا۔
जेबों में हाथ डाले अमन सपाट और रोबदार लहजे में कहता उसकी तरफ बढ़ा तो रूहा थूक निकलती दूर खिसकी। अब नहीं कहूँगी पक्का। उसके खिसकने से कमरे में चूड़ियों और पायल का शोर फिजा में मायने खेज फसूल तारी कर गए थे। इस मीठे सांस के आगे दुनिया के सब सांस बेकार हैं। फासला मिटाते अमन ने लब शिद्दत से उसकी कलाइयों पर रखे। रूहा बुरी तरह सटपटाई थी। डर लग रहा है? क्यों, मैं खा जाऊंगा क्या? उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर अमन ने मुस्कुरा कर कहा, आपसे तो सब डरते हैं। बिना पलके झपके रूहा ने अमन को देखते कहा, जरूरी नहीं है जो सब करें तुम भी वही करो। छोटी नाक में बहनी नथ को छेड़ते अमन ने झटके से रूहा को गोद में उठाया था। हाँ, मुज़ाहमत करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसके मुज़ाहमत करते हाथ रुके थे। ये ड्रेस मैंने ख़ास तुम्हारे लिए लिया था। मुझे यकीन था तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। आईने के सामने खड़े होते अमन ने ठोरी रूहा के कंधे पर टिकाई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब जच रहे थे। ब्लैक और सुर्ख रंग का जोड़ा नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। मुझे पता नहीं था तुम मुझे एक ही रात में अपना दीवाना बना दोगी, वो भी इस हद तक कि तुम पर सख्ती करने का भी दिल नहीं करेगा। लब नरमी से उसके कंधे पर रखते अमन ने हिसार मजीद तंग किया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मन। उसकी खुशबू से हवास खोते रूहा ने सांस रोक कर कहा। क्या कहा? वो जो उसकी खुशबू में खोया आंखें बंद करके चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए हुए था, झटक से होश में आता उसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया। मन। थूक निकलते रूहा ने सर झुकाकर कहा, मन का मतलब भी पता है? अमन खानजादा ने लबों का कोना दबाकर उसके मासूम चेहरे को देखा। जी, अमन का आधा नाम पुकारे तो मन ही होता है ना। वो समझ नहीं पाई अमन की आंखों की शरारत, तभी उंगलियां मरोड़ती हुई मिनमिनाई। तुम सच में मासूम हो या बन रही हो? दीवार के साथ रूहा को पिन करते अमन खानजादा ने कहका लगाकर कहा, मैं मासूम हूँ, आपकी तरह गुस्से वाली नहीं जो सबको डराती फिरूं। खफगी से मुंह फुलाकर रूहा ने नाराजगी से कहा, चलो मुझसे तो लोग डरते हैं, तुम तो मेरी एक किससे डरती हो? उसका क्या? भले रिश्ता नया था लेकिन वो दोनों एक ही रात में काफ़ी हद तक फ्री हो चुके थे। रूहा को तो अमन खानजादा को कबूल करना ही था क्योंकि अब उसका अमन के अलावा कोई नहीं था। ऐसी बातें मत करें, मुझे शर्म आती है। दरअसली पलकों के साथ रूहा ने सर झुका कर कहा, गाल अनारी हुए थे। तो फिर कैसे करूं, तुम ही बताओ रूह। उसकी आंखों में झांकते अमन ने मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहा, रूह कौन है? बिना पलके झपके रूहा ने नम लहजे में पूछा। उसकी आंखें अमन खानजादा के मुंह से किसी दूसरी लड़की का नाम सुनकर नम हुई थी। है बस एक मासूम सी हसीना जिसने बहुत कम अरसे में मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। पूरे गालों पर उंगली फेरते अमन खानजादा ने उसे छेड़ा और उसका तीर सही निशाने पर लगा था। आंखें पानी से भर गई थी लेकिन फिर भी रूहा पल के झपक झपक कर आंसू गिरने से रोक रही थी। मैं चेंज कर लूँ? सारा फसूं एक पल में टूटा था। हाँ, क्यों नहीं, जाओ। उसकी पेशानी पर लब रखते अमन खानजादा ने एक भरपूर नज़र सुर्ख लहंगे में सजी रूहा को देखा। दुल्हन के जोड़े में वो कातिल हसीना लग रही थी। उदास चेहरा लिए रूहा ने एक पल उसे देखा, फिर अपने लहंगे को। उसकी कमर पूरी वाज़ेह थी। वो गड़बड़ाती जल्दी से वॉशरूम में भागी। वो दोनों अभी हवेली के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में गहरी खामोशी थी, बस सांसों की आवाज़ थी। उसमें भी रूहा बमुश्किल सांस ले रही थी क्योंकि वो हवेली का सुनकर ही सहम गई थी। इतना डर क्यों रही हो? जब मैं साथ हूँ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते अमन खानजादा ने संजीदगी से कहा। रूहा ने कुछ नहीं कहा, बस देखने लगी। वो सुबह वाली बात दिल पर लगाए हुए थी। मुझे नज़रअंदाज होना नहीं पसंद। खुद को नज़रअंदाज होते देख अमन खानजादा की आंखों में जनून तैरा था। उसकी कलाई पकड़ते अपनी जानिब खींचा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेख्तियार से नफ़ी में हिलाते रूहा ने थूक निकला। कैसा है फिर तुम ही बता दो। आईब्रो चुकाते अमन खानजादा ने रौब से पूछा। उसके सख्त लहजे पर रूहा की आंखें नम हुई थीं। आप मुझे डांट रहे हैं? आंसू अपनी हथेली से पोंछते रूहा ने मिनमिना कर कहा तो अमन खानजादा का छत फाड़ कहका गूंजा। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें प्यार करूं? रूहा ने गड़बड़ाते सर नफ़ी में हिलाया। ऐसी मासूम सी अदाएं दिखाकर तुमने एक ही रात में इस कदर पागल कर दिया है। अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। कहीं मुझे तुमसे इश्क ही ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान, मेरे जुनून की हद तुम नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसके रेशम जैसे सिल्की आवारा लटे नाजुक से चेहरे से हटाते अमन खानजादा ने मखमूर लहजे में कहा। रूहा का दिल अचानक ही जोरों से धड़का था। वो पलके झुका कर उठाती फिर झुका लेती। अमन खानजादा की गाड़ी हवेली में दाखिल होते देख सब मुलाजमीन में हलचल सी मच गई। सब उससे डरते थे और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम खान। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फजल ने अदब से सलाम किया। वह सर हिलाता रूहा की तरफ बढ़ा। चलो तुम्हें लाइव शो दिखाता हूँ।
روحا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے امن خان زادہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ امن بھی چلتا ہوا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتا، ہاتھ روحا کی طرف بڑھا کے جو انگلیاں مروڑتی سب کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو روحا، ہاں تمہاری جگہ یہ ہے۔ اس کو دور بیٹھتے دیکھ امن نے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ روحا آنکھیں پھیلائے امن کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا وہ سب کے سامنے ایسی بے باکی دکھائے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب امن نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بازو اس کے کندھے پر پھیلائے تو روحا شرمندگی سے سر ہی جھکا گئی۔ روما جاؤ، چائے لاؤ ہمارے لیے اور ناشتہ بھی، امن خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تو ممانی کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ روحا جاؤ، چائے ناشتہ بناؤ اپنے شوہر کے لیے۔ ممانی نے بمشکل اپنے لہجے کو میٹھا رکھا تھا۔ روحا کیوں کرے گی؟ نئی نویلی دلہن کیا کام کرتی ہے؟ روب سے کہتے امن نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی۔ تم رہنے دو، جاؤ پڑھائی کرو، میں بنواتی ہوں، ممانی نے بمشکل مسکرا کر کہا تو امن کے لبوں پر شیطانی مسکان سجی تھی۔ ہاں روما بچہ، آپ کے پیپر ہے نا، آپ جاؤ پڑھائی کرو۔ چھوٹی ماما پلیز نیم گرم پانی بھی لانا نمک ڈال کر، وہ کیا ہے نا روحا کے پیروں میں بہت درد ہے۔ چہرہ سنجیدہ تھا جبکہ آنکھوں میں غصے کی رمق تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس لڑکی کی نوکرانی ہوں کیا میں؟ تمہیں باتیں بتاتی ہوں۔ دانت پیسی صوفیہ بیگم کچن کی طرف بڑھی، چائے ناشتہ بنوایا، پھر گرم پانی کروا کر ملازمہ سے روحا کے سامنے رکھنے کو کہا۔ دل تو کر رہا تھا اس پانی میں روحا کو ہی ڈال کر دھو دیں، لیکن امن کے سامنے وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو، کیا کچھ کھاتی نہیں ہو؟ اتنی پتلی ہو، فکر مندی سے کہتے امن نے نوالا روحا کی طرف بڑھایا۔ یہاں ممانی کا چہرہ سرخ ہوا تھا، شرم سے نہیں غصے اور حسد سے۔ یہ پانی یہاں سے اٹھا لیں، گرم ہے، کوئی جل نہ جائے، امن نے تنزیہ کہتے روحا کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ پیچھے ممانی غصے سے دانت پیستی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ انگارے چبانے والا، روب جھاڑنے والا، سر پھیرا، ایک ہی رات میں اس کا اتنا دیوانہ کیسے ہو گیا؟ وہ سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی روحا گڑبڑائی تھی۔ پورا کمرہ گلابوں سے سجا تھا، لائٹس آف تھیں اور ہر جگہ موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں۔ کیسا لگا سرپرائز؟ امن خان زادہ نے دروازہ بند کرتے روحا کو اپنے حصار میں لیا تو وہ گھبراتی اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی۔ یہ سب کیوں؟ زبان لڑکھڑائی تھی۔ کیونکہ کل کی رات تو تم نے برباد کر دی، آج کی رات ہی آباد کر لیتے ہیں، لب اس کے گردن پر رکھتے امن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پلیز نہیں تو میں پھر سے بے ہوش ہو جاؤں گی، دھڑکتے دل کے ساتھ بولتی روحا آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ جتنا دور بھاگو گی میں اتنا پاس آؤں گا، شدت جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے امن نے روحا کا رخ اپنی طرف موڑا۔ روحا اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر تھوک نکل کر رہ گئی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ پہ غصہ نہیں کریں گے، وہ خفگی سے بولی تو امن خان زادہ کا قہقہ ماحول کو مزید خطرناک بنا گیا۔ جھٹکا مت کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، نرمی سے کہتے امن نے روحا کی انگلی پکڑ کر گھمایا۔ آپ کو ڈانس بھی آتا ہے؟ روحا چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولتی اپنا ہاتھ اسے کندھے پر رکھ گئی۔ بالکل مجھے بہت کچھ آتا ہے، تم اجازت دو تو کر کے بتاؤں۔ اس کی کمر پر پکڑ مضبوط کرتے امن نے روحا کو نیچے جھکایا۔ آپ کو میری اجازت چاہیے؟ آنکھیں حیرت سے پھیلائے روحا بے یقینی سے بولی۔ بالکل۔ اس کو جھٹکے سے اوپر اٹھاتے امن نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، پھر سب کے ساتھ اتنے روب سے کیوں بات کرتے ہیں؟ موم بتی کی پیلی روشنی میں امن خان زادہ کے حسین چہرے پر نظریں گاڑے روحا نے سوالیہ پوچھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو، سب سے ہنس کے بات کروں؟ امن نے گھورتے کہا۔ روحا نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، آپ صرف میرے سامنے ہنسا کریں۔ روحا نے سنجیدگی سے کہتے امن کو دیکھا، دل اس کی منمونی صورت پر بری طرح ہار بیٹھی تھی۔ امن کے چہرے پر شوق سے مسکراہٹ پھیلی۔ چلو کچھ رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ اس کی انگلیاں اس کی نازک انگلیوں میں الجھائے امن نے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ ہاتھ اس کی ڈوریوں میں الجھے تھے۔ مطلب؟ اس کے ہاتھوں کے لمس کو پیٹھ پر محسوس کرتے روحا نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا روح من۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے امن خان زادہ نے نظریں اس کے سرخ ہونٹوں پر گاڑی۔ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا امن اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ روحا کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ امن اس سے پہلے ہی دور ہوتا اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ سرخ گالوں کے ساتھ روحا سر جھکائے کھڑی تھی، دل اچھل کر حلق میں اٹکا تھا۔ میں خفا ہوں، روحا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ میں نے تو ناراض کرنے والا کام ہی نہیں کیا۔ اس کی ٹھوری پر شدت سے چھوتے امن نے بہکے بہکے لہجے میں کہا۔ آپ کسی روح کو پسند کرتے ہیں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کی طرح منہ پھلاتی روحا رونے کو تھی۔ پسند نہیں، محبت ہو گئی اور بہت جلدی عشق بھی ہو جائے گا، دیکھنا۔
امن خان زادہ نے لب عقیدت سے روحا کے ماتھے پر رکھے تو روحا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ روحا، امن نے مصنوعی غصے سے روحا کو پکارا تو وہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے رونے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ لہجہ خاصا سخت اور نظریں سنجیدہ تھیں۔ روحا کی سانس ہی رک گئی۔ آپ کو روح پسند تھی تو اس سے نکاح کر لیتے نا؟ شکوہ کے نظروں سے اس کے دیوتاؤں جیسے حسن کو دیکھتے روحا نے روحان سے ہو کر کہا، تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے روح؟ میری روح تم ہو اور میں تمہارا من۔ وہ اتنی بے وقوف ہوگی اسے پتہ نہیں تھا۔ سچ کہہ رہے؟ کانسی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تم میری زندگی کا واحد ذریعہ ہو۔ گردن پہ موجود تل کو نظروں کے حصار میں لیے امن نے محبت سے چور لہجے میں کہا، یہ تمہارا دل مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ کہتے اچانک امن اس کے دل پر جھکا تھا اور اپنا جنونی لمس وہاں چھوڑتا روحا کے ہوش اڑا گیا۔ امن خان زادہ دن بدن روحا کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جنون اور شدت دیکھتے روحا سر پٹا کر رہ جاتی۔ اب جو بھی روحا کو کچھ کہتا امن اس کا جینا حرام کر دیتا تھا، اور یہ بات صوفیہ بیگم کو غصہ دلا رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ وہ بہت جلدی پھنسنے والی تھی، ان کا راز کھلنے والا تھا۔ بازو سختی سے امن کے گرد باندھے روحا بے خبر سی سو رہی تھی اور امن اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں عشق کی گہری چھاپ تھی، جسے دیکھ کر روحا خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اٹھ جاؤ روح، کیا تمہیں بیبی کے لیے شاپنگ نہیں کرنی؟ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے امن خان زادہ نے پیار سے کہا۔ وہ کسمسائی تھی لیکن اٹھی نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر روحا کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا تو امن خان زادہ کی نظر اس کے اتکلے ہونٹوں پر پڑی۔ دل تو کیا تھا ایک دفعہ پھر انہیں چھو کر محسوس کرے، مگر وہ اس کی نیند کا سوچتے اپنے جذبات پر قابو پا گیا۔ اس لیے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی خاطر آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرتا ہوا اسٹڈی میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو نظر سیدھا بیڈ پر گئی جہاں وہ کروٹ لیتی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ امن خان زادہ بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر اس کی جانب آیا۔ گڈ مارننگ روح من۔ وہ اس کے قریب ہی لیٹتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا مسکرا کر بولا تو روحا نے نظریں شرم سے جھکا لی۔ اتنی شرم کہاں سے لاتی ہو؟ اس کی شرمیلی سی مسکراہٹ کو امن نے شرارت سے کہا، جس پر روحا نے منہ بنایا۔ اب مجھے بہکاؤ تو مت، امن نے شدت سے کہا تو روحا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنے عرصے میں یہ ہوا تھا کہ اب وہ امن سے نہیں ڈرتی تھی۔ وہ الگ بات ہے اس کا غصہ ابھی دیکھا ہی کہاں تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی گڑبڑائی۔ ایسا منہ مت بناؤ، دیکھ کر مجھے کچھ ہوتا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا لب اس کی ٹھوری پر رکھ گیا۔ پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے گھبرا کر بولی تو امن بھی اس کے پاس تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ تو آج کا دن سارا شرما کر ہی گزارو گی، شاپنگ پر نہیں جانا؟ وہ اسی کمر میں ہاتھ ڈالتا سنجیدگی سے بولا تو روحا نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر امن کو دیکھا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ جانا تو ہے، پر پہلے یہ بتائیں بیبی کہاں ہے؟ روحا کی بات پر امن کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم چاہو تو وہ بھی آ جائے گا، ہم پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں نا؟ امن خان زادہ اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے پر بہت امید لگائے بیٹھا تھا۔ اتنے ضدی کیوں ہیں آپ، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ مجھے تو ایسے ہی بس۔ بولتے بولتے روحا لال ہوئی تھی، مگر امن خان زادہ اپنی بات پر ہی بضد تھا۔ یہاں دیکھیں تو صحیح روح، اچھا سوچے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، مگر روحا نے چہرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح امن خان زادہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ میری روح جانتی ہے نا مجھے نظر انداز ہونا نہیں پسند، پھر بھی بار بار تم ایسا کرتی ہو۔ میں تو کر بھی نہیں سکتا یار۔ امن نے بے چینی سے بولتے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ وہ اچانک ہی مضبوطی سے اس کا وجود اٹھا کر اپنے اوپر منتقل کر گیا۔ روحا کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی بولی تو امن نے مسکراہٹ دباتے اس کی سرخ ناک پر لب رکھے تھے جس پر سرخی لونگ سجی تھی۔ تم میری بات نہیں مانتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر تمہاری کیوٹ سی ناک دیکھ کر غائب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں تھوڑا سا شریر ہوا، مجھ سے بات مت کریں۔ وہ منہ پھیرتی ناراضگی سے بولی تو امن خان زادہ نے اس کی جانب دیکھا۔ ناراض سی وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے روحا کو دیکھنے لگا، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے مزید قریب کیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ہونٹ شدت سے اس کے پھولے سرخ گال پر رکھ گیا۔ دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ روحا اس کی حرکت پر شرم سے سرخ پڑی تھی۔ آپ بہت ہی بے باک شخص ہیں، کہتی وہ امن کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔
اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شکریہ روح، تم نے بتا دیا، یہ کتنی ضروری بات تھی نا۔ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے امن خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا، میں بات نہیں کروں گی۔ وہ نم لہجے میں بولتی چہرہ اسی گردن میں چھپا گئی۔ ٹھیک ہے، ہم صرف پیار کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ اس کا چہرہ اٹھا کر امن شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، لبوں سے ہوتے ٹھوری اور پھر گردن پر اپنے جنون کی نشانیاں چھوڑنے لگا۔ روحا گہری سانس لیتے بری طرح گڑبڑائی تھی، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ پلیز من، بمشکل بولتے روحا نے سانس بحال کرنی چاہی جو امن خان زادہ کے قریب ہوتے ناممکن تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو پلیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں ہوتی، تم میرا دھڑکتا دل ہو، تو میں نہ دیکھوں تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا اسے معتبر کر گیا۔ روحا نے لب نرمی سے امن خان زادہ کے ماتھے پر رکھے، پھر گالوں پر اور پھر امن کو دیکھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یہی ادا دل لوٹ لے گئی یار، امن خان زادہ نے اسے خود سے لگاتے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر روحا کا چہرہ ٹچ ہوا تو وہ جھجک کر اس سے دور ہونے کی خاطر ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ ہاں، دور جانے کی بات مت کرو۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتے امن نے مصنوعی غصے سے کہا، تو پھر پاس رہنے کی بات کر سکتی ہوں۔ اپنی کاج سے ہند جیسی آنکھیں امن کے پرکشش آنکھوں میں ڈالے روحا ایک ادا سے بولی، یہی تو چاہتا ہے میرا دل۔ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے امن نے نرمی سے کہا، آپ چلیں نا اندر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاسپٹل میں کھڑے دونوں کب سے یہی بحث کر رہے تھے۔ روح، تمہیں اکیلے جانا پڑے گا، ڈاکٹر چیک اپ کریں گی نا، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ امن نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے سمجھایا۔ نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ، اگر وہ نہ ہوا جو ہم سوچ کر آئے ہیں تو میں رو دوں گی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتی بولی۔ روح، امن نے آنکھیں دکھاتے سنجیدگی سے کہا، میں نہیں سننا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو چلتا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے ہار ماننے کے انداز میں بولا، مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی تو امن کے چہرے پر شوخی بھری مسکراہٹ ابھری۔ گھر چل کر بتاؤں گا کتنا اچھا ہوں میں۔ آنکھ ونک کرتے امن نے لب اس کے گال پر رکھے تو وہ بری طرح گڑبڑاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسی نے نہیں دیکھا۔ مسکراہٹ ضبط کرتے امن نے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلے تو جہاں امن کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی وہیں روحا شرمائی شرمائی سی تھی۔ وہ لوگ ڈھیر ساری شاپنگ اور مٹھائی کے ساتھ حویلی داخل ہوئے، سب خوش تھے سوائے صوفیہ بیگم کے۔ بہت خوش ہو؟ ممانی نے روحا کے کمرے میں داخل ہوتے نخوت سے کہا، جو بچوں کے کپڑے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ امن خان زادہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ جی بہت زیادہ، یہ دیکھیں نا کتنے پیارے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کے کپڑے، صوفیہ بیگم کے آگے کرتی وہ پرجوش انداز میں بولی۔ مت دکھاؤ مجھے یہ، بہت چھپ کیا امن کے پیچھے تم نے۔ جب دیکھو اس لڑکے نے جینا حرام کر رکھا ہے، جب دیکھو تمہارے لیے وہ لڑتا پھرتا ہے۔ صوفیہ بیگم نے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پھینکے تھے۔ روحا خوف سے کانپتی دور ہوئی تھی۔ چھوڑی مجھے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ درد کی شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو صوفیہ بیگم نے قہقہ لگایا۔ نہیں چھوڑوں گی، بتاؤ کیا بگاڑ لو گی میرا؟ آج سارا قصہ ختم کر دوں گی تمہارا۔ اپنی ماں کی طرح تم بھی میرا حق کھا رہی ہو۔ صوفیہ بیگم اسے گھسیٹتی چیخی تھی۔ روحا کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ درد کی شدید لہر اس کے پیٹ میں دوڑی تھی۔ میری ماں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ روحا کا چہرہ بے تحاشا سرخ اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ ہر بار اس کی ماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ جس سے میں محبت کرتی تھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ تمہاری ماں کو چاہتا تھا۔ چھین لیا اس نے مجھ سے میرا پیار۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے، اسے لکڑی کے بنے دروازے کے قریب لے آئیں اور بند دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اندر کا منظر دیکھ کر روحا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹ گئیں۔ اس کمرے میں رات کو حویلی کے باہر چھوڑے جانے والے جنگلی کتے موجود تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب تھی۔ وہ سارے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ پلیز ایسا نہ کریں ممانی، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، اس کا بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ خوف کے مارے روحا گڑ گڑاتی چلائی تھی، لیکن صوفیہ بیگم نے پاگلوں کی طرح مسکراتے دروازہ بند کر دیا۔ روحا کی سانسیں رکنے لگیں۔ کھولیں ممانی، میں مر جاؤں گی، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پلیز کھول دیں، وہ روحان سے ہوتی چیخ کر بولی، جبکہ وہ اس کی چیخوں پر پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کو دیکھتی بولی، چلاؤ اور زور سے چلاؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آنے والا، تمہارا من بھی نہیں۔ جب تک وہ آئے گا تم سیدھا اوپر، وہ طنزیہ انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر بندھے کتوں پر ڈالتے وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ ہاتھ دروازے پر مار مار کر لال ہو گئے تھے۔ روحا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بے بسی سے رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آج یہیں مر جائے گی۔ یہ سوچ کر دل بری طرح دھڑکا تھا۔ من، کہاں ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے نکالیں، میں آپ کو دیکھے بنا نہیں مرنا چاہتی۔
وہ زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر روتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ارے بیٹا تم آ گئے، آؤ بیٹھو چائے پیو۔ صوفیہ بیگم چائے کی چسکی لیتے امن خانزادہ کے بے چین چہرے کو دیکھ کر شریر لہجے میں بولی۔ امن نے صوفیہ بیگم کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے صرف روحا کی فکر تھی۔ روحا کہاں ہو تم؟ روح مذاق نہ کرو، دیکھو باہر آ جاؤ۔ کمرے میں روحا کو نہ پاتے امن پاگلوں کی طرح چیختا جذباتی ہو رہا تھا۔ پھر اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پہلے والے کمرے میں آیا۔ ایسے کرتے کرتے اس نے پوری حویلی میں دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ روحا کہاں ہے؟ بولے روحا کہاں ہے؟ صوفیہ بیگم کے سامنے آتے امن شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر سب کمرے سے نکل آئے تھے۔ جانے آج پھر کس کی شامت آئی ہے، آقا جان نے بڑبڑا کر کہا، لیکن باہر نکل کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے امن؟ اس سرخ آنکھ کے لیے ان کی طرف بڑھا۔ یہی طریقہ ہے، یہ میری بیوی کو ہمیشہ سے تڑپاتی آئی ہیں، پوچھیں ان سے کہاں کیا ہے انہوں نے روحا کو۔ وہ پھر سے ان کے سامنے آتا دھاڑا تو وہ گڑبڑائی۔ ٹھیک ہے، کیمرہ تو لگے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر کچھ گھنٹے پہلے کی ویڈیو دیکھنے لگا تو آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آپ کو تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتے اوپر بھاگا۔ وہ جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو روحا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ روحا تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا اسے باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ روحا آنکھیں کھولو، اسے گال تھپتھپاتے ہوئے۔ وہ بے حد پریشان لگ رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور اسے لاؤنج کے صوفے پر لٹا دیا۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ صبح وہ اسے خوش چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صوفیہ بیگم کو مار ڈالے۔ پانی لے کر آؤ جلدی، اس نے بوکھلا کر غصے سے کہا۔ ملازمہ بھاگ کر کچن سے پانی لے آئی۔ ہائے میری بچی، کیا حالت ہو گئی؟ کس نے کیا یہ سب؟ کس نے بند کیا میری بیٹی کو کمرے میں؟ آخر کس نے کیا یہ ظلم؟ آغا جان غصے سے چلاتے سب کو دیکھ رہے تھے۔ سب پریشانی اور ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ صوفیہ بیگم بھی موجود تھیں جب کافی گھبرا گئی تھیں۔ روح آنکھیں کھولو یار، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، امن خان زادہ نے نم لہجے میں اسے پکارا لیکن اس کے ساکت پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تبھی ملازمہ پانی لے کر آئی تھی۔ پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ کسمسائی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ روحا نے ہوش میں آتے امن خان زادہ کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ اب بھی آپ کچھ کہیں گے؟ بابا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ دیکھ لیں، وہ ویڈیو اپنے باپ کی طرف کرتے بولا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں بابا، انہیں سزا میں دوں گا، چلیں آپ میرے ساتھ۔ اپنے باپ کو روکتے امن نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ پاگلوں کی طرح چیخیں تھیں۔ جو آپ نے کیا اس کا بدلہ آپ کو دینا ہوگا، امن خان زادہ نے اندھیرے کمرے میں ان کو دھکا دیتے دھاڑ کر کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چیختی سسکتی رہیں لیکن کسی نے نہیں سنی۔ امن خان زادہ نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اسے دوا دی تاکہ اس کی رات سکون سے گزرے۔ اب درد تو نہیں ہے نا؟ اس کے زد پڑتے گال سے ہلاتے امن نے پیار سے تبصار کیا۔ تھوڑا تھوڑا، روحا اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی تو امن خان زادہ نے لائٹ آف کر دی۔ بیڈ پر لیٹتا ساتھ اسے بھی اپنے پاس لٹا گیا تو وہ شرمائی جھجکتی اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں بیٹی ہو وہ بھی تم جیسی، اس کے لبوں پر نرمی سے لب رکھتے امن نے شرارت سے کہا۔ اور میں چاہتی ہوں بیٹا ہو، روحا بھی اس کے انداز میں بولی، لیکن پھر اپنی حرکت پر خود ہی شرمندہ ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ من پلیز، اس کو گستاخی کے موڈ میں دیکھ کر وہ سرخ ہوتی اسے ٹوکنے لگی لیکن وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر گیا۔ تم کرو تو صحیح، ہم کریں تو غلط، وہ شرارت سے بولا تو روحا سرخ ہوئی تھی۔ بس تمہیں دیکھ رہا ہوں یار، تمہارے ہر ایک نقش کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں، تو میرے دل کی گہرائیوں میں بسی ہو روح من۔ وہ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے شدت پسندگی سے بولا، ساتھ ہی اسے خود میں سمٹ کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی شدتوں پر روحا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، چہرے پر شرم و حیا کی لالی آئی تھی۔ پلیز من، میرا دل باہر آ جائے گا، روحا نے گہری سانس لیتے کہا تو امن خان زادہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھک گیا۔ اپنے چہرے کے ہر نقوش پر اس کا لمس محسوس کرتی روحا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، تو کبھی اس کی گستاخیوں پر مدہم تو کبھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے شرارتی انداز میں روحا کی جانب دیکھا تو وہ سرخ چہرے سمیت رخ موڑ کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ میرا بچہ ناراض ہو گیا، اس کے ہاتھوں پر نرمی سے لب رکھتے امن نے پیار سے کہا۔ مجھ سے بات مت کریں، میں اور میرا بیبی ہم دونوں ناراض ہیں آپ سے، وہ پھولے منہ کے ساتھ پیٹ پر ہاتھ رکھتی بڑبڑا رہی تھی۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا مجھ غریب پر، وہ مظلوم سی شکل بنائے بولا۔ تو پھر سوری بولیں، آنکھیں گھما کر بولتی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ادھر آؤ تو اچھے سے سوری کروں گا، وہ بازو پھیلاتا پیار سے پچکارتے بولا۔ نہیں آپ پھر سے تنگ کریں گے،
وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، کچھ نہیں کہتا یار، وہ ہار ماننے والے انداز سے بولا۔ پکا؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی، ہاں بابا۔ وہ گہری سانس بھرتے بولا تو روحا اس کے پاس کھسکتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ بہت نخرے کرنے لگی ہو اب؟ اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے امن نے کہا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے روحا کھلکھلا کر ہنس دی۔ امن خان زیادہ مسمرائز ہوا تھا۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے امن نے کھوئے لہجے میں کہا، بالکل نہیں۔ وہ گڑبڑاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تو ہر ادا نرالی ہے، ہنسنا تو واللہ۔ امن خان زادہ نے محبت سے چور لہجے میں کہتے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد باندھ دیتے۔ آپ مجھے کہیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ دماغ میں آدھا خیال سے جھنجھلاتی وہ آہستہ سے منمنائی، کیوں چھوڑ کر جاؤں گا اپنی جان اور اپنے بچے کو؟ ہم ساتھ میں بوڑھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے امن نے شدت سے کہا تو روحا پرسکون ہوتی آنکھیں مون گئی۔ امن خان زادہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باتیں کر رہا تھا اور روحا اس کی باتوں پر کبھی شرماتی، کبھی خفا ہوتی، کبھی کھلکھلاتی۔ امن اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا جو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ختم شدہ۔ جی تو فرینڈس، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔